مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ آج روس کیوں آج یوکرین کیوں کمزور، آج اندلس کیوں کمزور، آج یوکرین کا حملہ یوکرین کیوں حملہ برداشت کر رہا ہے اس کا، روس کا، رشیا کا؟ کیونکہ آج وہ ملک تھوڑے کمزوری کی طرف پہلے سے، جب سے اس پر کمیونزم نے حملہ کیا تھا تبھی سے لے کر آج تک یہ ملک بہت بہت زیادہ کمزور ہو چکا، اور ان کی کمزوری کی وجہ اور ان کی آج جو مقابلہ نہیں کر پا رہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے جو مسلمان طبقہ تھے، حالانکہ 800 سال تک حکومت اسپین کے اندر مسلمانوں کی رہی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی کتاب جب آپ پڑھیں گے آپ کو بھی پتا چلے گا، میں نے اسٹڈی کیا ہے اسپین کے اتہاس پر، اسپین کے ہسٹری کے اوپر یہ بات لکھی گئی ہے اتہاس اور ہسٹری کے اندر کہ 850 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی اس اسپین میں، اس یوکرین میں۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں روزانہ صبح کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو، اور اتنی مسجدیں تھی جیسے آپ کے کلیا چک میں چاروں طرف سے صبح کی اذان ہو، ظہر کی اذان ہو، عشاء کی، فجر کی، مغرب کی اذان ہو، چاروں طرف سے جب اذان کی آواز آتی ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی۔ بالکل سیم اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں وہاں پر اسپین میں جب چاروں طرف سے پورے ملک کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی اور ڈیلی صبح کو 2 پارے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں سننے کو ملتی تھی۔ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اسپین کے، اندلس کا اور یوکرین کے زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی سجدوں کے نشان نہ پڑے ہو۔ یہ تاریخ گواہ ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ انسائیکلوپیڈیا آف دا ورلڈ پڑھ کے دیکھیے، دا ہسٹری آف ورلڈ پڑھ کے دیکھیے، ایک عالمی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اسپین کی زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جس میں مسلمانوں کے سجدوں کے نشان نہ پڑے ہو۔ لیکن میرے مسلم بھائیوں، جس طریقے پر ایشیا مہادیپ میں آج ہم لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر کلیا چک کے اندر اگر مختلف مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں تو جب بات سماج کی آئے، جب بات آئے انڈین کی، جب بات آئے ہمارے سوشل کی، جب بات آئے ہمارے دھرم کی، جب بات آئے ہمارے قرآن کی، جب بات آئے ہمارے ایک مسلمان کی، تو سارے مکتب فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے، تب جا کر یہ ہم بچ پائیں گے۔ لیکن اسپین کے اندر ایسا نہیں ہوا تھا، وہاں پر 1 انچ کی مسجد بنا کر، 1.5 انچ کی مسجد بنا کر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے سازشیں رچی گئی تھی۔ علماء کرام کو عوام سے کاٹ دیا تھا کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب غلط بیانی کرتا ہے یا شیخ جرجیز انصاری صاحب غلط بیانی کرتا ہے، وہ تو اتر پردیش کے ہیں، وہ بنگال کیوں آئیں گے؟ مولانا عبداللہ بہار کے ہیں، وہ بنگال کیوں آئیں گے؟ یا بنگال کے مولانا، بنگال کے بہت سارے مقررین ہیں، وہ کیوں جائیں گے بہار کے اندر؟ جب یہ نفرت آپس میں، عصبیت، ریسلزم نے جنم لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن تم اپنے عقل سے، اپنے دخل سے تم اس قوم کو بانٹنا چاہتے ہو۔ تو یاد رکھو جب صحابہ 2 پھاڑ ہو گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں ہونے والی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کر دی گئی تھی۔ 70 صحابہ اسی انتشار کی وجہ سے گاجر مولی کی طرح شہید کیے گئے تھے۔ اگر تم نے بھی اتحاد کے لڑی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا تو وہاں تو نبی موجود تھے، لیکن اس دھرتی پر کوئی نبی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اگر نبی کے درجے میں کوئی چیز ہے تو نبی کے حدیث مبارکہ ہے، اللہ کی وحی کے بدلے میں کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم موجود ہے۔ اگر تم نے اس قرآن کریم کو چھوڑا یا قرآن کریم کی ایک آیت کی یا ایک حکم کی تم نے روگردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور قوم کو پیدا کرے گا اور تم کو نیست و نابود کر دے گا۔ وہاں پر ریسلزم نے، وہاں پر کنفیوشنزم نے، وہاں پر جوڈائزم نے جنم لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگیز کو بھیجا اور پورے اسپین
اسپین کے اندر سے ایک ایک مسلمان کو گھروں سے نکال کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے اور قرطبہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ایک مورتی کو سجایا جاتا ہے، اور پھر پورے کے پورے اسپین میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہتا۔ وہ اسپین، اس سے بڑی حکومت کسی بھی ملک میں نہیں رہی۔ اس کے بعد تب ہمارے بھارت کا نمبر آتا ہے کہ 675 سال تک اس دیش میں کمی بیشی اس طریقے سے حکومت رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اسپین، اگر وہ متحد ہوتے وہاں پہ، کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے، قوم بٹی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہاتھ ڈال کر رشین کے حلق سے ان کے آرگینز کو نکال کر باہر ہم پھینک دیتے۔ نام لے لیتے ہیں جناب، دہشت گردی تم کرو، نام محمد رسول اللہ کو جوڑ دیتا۔ تعجب ہے، شرم کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ تو اتنے مہان اور اتنے بیوٹیفل، اتنے امن والے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا سیلف ڈینائلز، موڈیسٹی اینڈ کائنڈنیس، سیلف ڈینائلز، اپنے آپ کو نچھاور کر دینا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا تھا تو اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے، تڑپتے تھے، بے چینی گھٹتے تھے اپنی قوم کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے جناب؟ خواہ مخواہ کا الزام، خواہ مخواہ کا یہ اعتراض نبی پاک علیہ السلام کے ذات اقدس پر۔ افغانستان کے پہاڑوں میں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا۔ عراق کے اندر فوجوں کو، وہاں کے فوجی سسٹم کو، ڈھانچے کو کس نے توڑا؟ امریکہ نے توڑا عراق میں۔ اور عراق کے فوجی پر جو ظلم زیادتی ہوئے، انہی فوجیوں میں سے ایک ٹیم نکل کر جو بنی، اسی کا نام داعش ہے، جو اسلام کا نام دیتے انہی کا نام داعش ہے، جو IS جن کو کہا جاتا ہے، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیریا میں کس نے حملہ کیا؟ فرانس اور ایران نے مل کر سیریا، چیچینیا، وہاں کی پورے کے پورے شہر کو کس نے تباہ کیا؟ بوسنیا کو کس نے تباہ کیا؟ بخارا اور سمر کے اندر کس نے اینٹ بجائی؟ وہاں کی اینٹ سے اینٹ کس نے بجائی؟ افغانستان میں آج سے پہلے جو وہاں پر بمباری کیے گئے امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے سے، تو اب بتاؤ کتنے لاکھ انسان مرے۔ انسان کی بات کر رہا ہوں میں، مسلمان کی نہیں۔ کتنے لاکھ انسان مرے۔ ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا، ان کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہے گا۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں بتاؤ کتنے لوگ مرے، محمد الرسول اللہ کی تلواروں سے کتنے لوگوں کی ہتیائیں ہوئی، بتا سکتے ہو؟ You are not able to count and explain them because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a cruel person. The Prophet Muhammad said in the holy hadith, you will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties. محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر کسی کا پڑوسی اگر اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو تو وہ انسان جنت نہیں جا سکتا ہے۔ جو نبی یہ کہتا ہو کہ پڑوسی کو امن کے ساتھ رکھو، پڑوسی پر اگر تمہارا ظلم بڑھا تو یاد رکھو تم جنت نہیں جا پاؤ گے، وہ انسان کیسے لاشوں کے ڈھیروں پر چل سکتا ہے؟ بتاؤ ذرا، پوچھو فرانس سے کہ تم نے سیریا کی اینٹ سے اینٹ کیوں بجائی؟ ذرا پوچھو امریکہ سے، ذرا پوچھو اسرائیل سے کہ اسرائیل والوں تم نے یہ الغزہ فلسطین کے علاقے میں جو تم نے وہاں پر خون کے سمندر کو بہایا اور وہاں پر خون کی ہولیاں کھیلی، کوئی مائے کا لال پوچھے گا؟ نہیں پوچھ سکتا۔ ہمارے بھارت کے اندر تو یہ ٹی وی والے ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، فوراً نام لے لیتے ہیں کن کا؟ فوراً نام اسلام کا داعش سے جوڑو، اسلام کا نام القاعدہ سے جوڑو، مولانا عبداللہ کا نام فلاں جنگ سے جوڑو، مولانا جرجی صاحب کا نام فلاں تنظیم سے جوڑ دو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے ان الزامات سے نہیں ڈریں گے۔ اگر تم الزام لگاتے ہو تو لگاؤ، اب سے پہلے بھی الزامات لگائے گئے۔ حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون جس نے لگوایا تھا الزام، فخسفنا به وبداره
दारिहिल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दौलत समेत उनको जिंदा जमीन में गाड़ दिया, चूंकि इल्जाम लगाया था एक अल्लाह के नेक बंदे पर। अब्दुल्ला क्या झूठ क्या गलत बोलता है? अब्दुल्ला वही बोलता है जो इसके कुरान में है, अब्दुल्ला वही बोलता है जो तुम्हारे भगवत गीता में है। तुम्हारे भगवत गीता में जंग की बात है, कुरान करीम में अगर जंग की बात है तो उन लोगों से जो जालिम बनकर खड़े हो जाते, जो समाज की बेटियों का अपहरण करते, जो वादा खिलाफी करते, उनके लिए कुरान कहता है कि मुकाबला करो। तो गीता भी तो यही बात कहती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः कुतस्तवा कश्मलिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। ये सब क्लियर लिखा हुआ है। और ये कहा कि तुम मुकाबला नहीं करोगे, तुम नहीं लड़ोगे तो तुमको जन्नत नहीं, स्वर्ग नहीं मिलेगी। कौन कह रहा? श्री कृष्ण जी कह रहे। तो बसा औकात जंग और लड़ाई और मुकाबला करना कंपलसरी होता है, जरूरी हो जाता है। नहीं जरूरी होगा तो देश पर कब्जा कर लेंगे। हमारे देश में 1962 को 1960 और 62 में किसने बचाया हमारे इस देश को? इल्जाम बहुत लगाते हो ना मोहम्मद पर, कुरान पर। यही मोहम्मद कुरान वाले थे जिसने चाइना से इस देश को बचाया था। और कौन था वो बचाने वाला? उसका नाम मीर उस्मान अली। 500 टन सोना देकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे और उन्होंने बैलगाड़ी में डालकर 500 टन का सोना लेकर आए और तब जाकर उन सोना बेचकर तब जाकर तोप और गोली और बारूद खरीदे और चाइना से अपने इस देश को बचाया। यही कुरान और हदीस पढ़ने वाले थे। तुम नहीं थे उस वक्त में। बड़े दावा करते हो कि हमारा भारत है, हम कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। वेयरिंग हिजाब, इट इज नॉट अ कल्चर, इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी इन द कुरान। इट इज अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Allah subhanahu wa ta'ala will not corrupt on the earth. अल्लाह तबारक व ताला ने मना किया है जुल्म करने को इस धरती पर। वो अल्लाह तबारक व ताला समाज की बेटी के ऊपर जुल्म कैसे कर सकता? नहीं कर सकता। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अल्लाह कहता है कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम फसाद पैदा मत करो तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम रिफॉर्मर्स हैं, हम अच्छा काम करने वाले। झूठे हैं ये, झूठे इल्ज़ाम सिर्फ कुरान पर लगाते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये इनकी थ्योरी हो सकती है, लेकिन हमारे कुरान और हमारी अहादीस मुबारका जो सच है तो वह सच है, इसमें कोई शक नहीं। किसी को उंगली उठाने का हक भी नहीं है। अगर कोई हक अगर जताता है कि हाँ जनाब हम हाथ उठा सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे भारत के अंदर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं जो उनकी तमाम के तमाम इश्कालात का जवाब देने का हक रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, ताकत रखते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। कोरोना आया, कोरोना के ऊपर तहकीक किसने की? सबसे पहले इन्फेक्शन और सबसे पहले जरासीम के ऊपर तहकीक किसने की दुनिया के अंदर? कोई माए कलाल बता सकेगा दुनिया में कि हाँ हमने की? नहीं। जिसने सबसे पहले जरासीम और इन्फेक्शन के ऊपर तहकीक की उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया